یہ
یہ انسان تبدیل ہوتا چلا گیا، بدلتا چلا گیا، کوئی کسی رنگ کا ہو گیا، کوئی کسی رنگ کا ہو گیا، کوئی کسی زبان کا ہو گیا، زبانیں بدلتی چلی گئی، حام کی اولاد الگ ہو گئی، سام کی اولاد الگ ہو گئی، زبانیں بدلتی چلی گئی، زبانوں کے ساتھ کسی کی زبان کوئی ہے، کسی کی زبان کوئی ہے۔ ایک وہ دور ہے کہ کچھ انسان ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے، ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہے، الگ الگ قریے ہیں، الگ الگ شہر آباد ہیں، الگ الگ بستیاں ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی نسل انسانی ہے، جناب آدم کے بیٹے ہیں، جناب آدم کی اولاد ہے، وہاں وہاں ذکر خدا ہو رہا ہے۔ ایک آواز بلند سے ساری کائنات اس کا تذکرہ کر رہی ہے، وہ رب العزت ہے، وہ لائق ذکر ہے، وہ لائق تذکرہ ہے۔ اس نے کہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس رب العزت کا ذکر سب کرتے ہیں، آدم نے اس کا ذکر کیا، نوح نے اس کا ذکر کیا، عیسیٰ نے اس کا ذکر کیا، یحییٰ نے اس کا ذکر کیا، مریم نے اس کا ذکر کیا، موسیٰ نے اس کا ذکر کیا، ابراہیم نے اس کا ذکر کیا، اسماعیل نے اس کا ذکر کیا، یوسف نے اس کا ذکر کیا، ادریس نے اس کا ذکر کیا، یونس نے اس کا ذکر کیا، نوح نے اس کا ذکر کیا، تمام نبیوں نے اس کا ذکر کیا، انسانوں نے اس کا ذکر کیا۔ سب اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے لہجے میں، اپنے اپنے لہن میں، اپنے اپنے طریقے سے اس رب العزت کو یاد کر رہے ہیں۔ ساری کائنات اس کا تذکرہ کر رہی ہے، سب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تو دنیا والوں، اے بندوں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، جب اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذاکر بن جا، میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا، تم میرا تذکرہ کر، میں تیرا تذکرہ کروں گا، تو اس سے بڑا تو فائدہ ہے نہیں کہ تو بندہ ہو کے اسے یاد کرتا ہے، وہ خدا ہو کے تجھے یاد کرتا ہے۔ ساری دنیا ایک نقطۂ لالچ پہ، ساری دنیا لالچ میں اللہ کا تذکرہ کرتی ہے، لالچ کے تحت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ اگر انسان لالچی نہ ہوتا تو اللہ کا ذکر نہ کرتا، اللہ کا تذکرہ نہ کرتا۔ مولا نے فرمایا ہے اگر ابن آدم کے اندر، لوگوں کے اندر تین چیزیں نہ ہوتی تو لوگ اس خدا کو فراموش کر دیتے، لوگ خدا کو بھول جاتے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا کیا ہے؟ کہا اگر غربت نہ ہوتی تو اسے کوئی یاد نہ کرتا، اگر مرض نہ ہوتا تو کوئی اسے یاد نہ کرتا، اگر موت نہ ہوتی تو اسے کوئی یاد نہ کرتا۔ اللہ نے اپنے یاد کرنے کے لیے کچھ ذریعے بنائے ہیں۔ اگر غربت نہ ہوتی تو لوگ ایک دوسرے کے کام نہ آتے، اگر غریبی نہ ہوتی تو لوگ ایک دوسرے کے کام نہ آتے، اگر مرض نہ ہوتا کوئی اسے یاد نہ کرتا، موت نہ ہوتی۔ اللہ نے سب کچھ اختیار میں دیا ہے، چاہے اچھا کرو یا برا کرو، کچھ بھی کرو، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا انسان مجبور کتنا ہے اور مختار کتنا ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ کے چوتھے امام سے، سلوات پڑھ دیجیے۔ چوتھے امام سے یہ سوال کیا مولا انسان مختار کتنا ہے اور مجبور کتنا ہے؟ امام نے فرمایا اپنا ایک پیر اٹھا اور کھڑا ہو جا۔ اس نے زمین سے ایک پیر اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر مولا نے فرمایا اب ذرا تو اپنا دوسرا پیر اٹھا۔ اب جیسے ہی اس نے دوسرا پیر اٹھانا چاہا زمین پہ گر گیا منہ کے بل۔ مولا نے کہا جو تم نے ایک پیر اٹھایا تھا اتنا مختار ہے، جو دوسرا پیر اٹھایا ہے اور اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا منہ کے بل زمین پہ گر گیا، تو اتنا مجبور ہے۔ مولا نے بتا دیا اللہ نے تمام چیزیں انسان کے اختیار میں رکھی ہے، چاہے اچھا کرے یا برا کرے وہ اس کی مرضی ہے، جزا اور سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے جو قیامت کے دن ملے گی۔ لیکن انسان اتنا مختار ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مجلس ہو رہی ہے، دل کرے تو مجلس میں آ جائے ورنہ چوراہے پہ کھڑا رہے، مولا کا ذکر ہو رہا ہے دل کرے مولا کا ذکر سنے، نہ ٹی وی دیکھتا رہے مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے دل کرے مجلس میں آ جائے ورنہ اپنے بستر پہ سوتا رہے۔ انسان کی اپنی مرضی ہے، چاہے اچھا کرے یا برا کرے۔ اللہ نے کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں دی ہے، لیکن اللہ ہے جزا اور سزا کا مالک، وہ قیامت کا مالک ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔
وہ اللہ قیامت کا مالک ہے، اس نے جزا اور سزا کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا جو تو ایک پیر پہ کھڑا ہوا یہ تو تیرے اختیار میں ہے، جو تو نے دوسرا پیر اٹھایا اور زمین پہ منہ کے بل گر گیا یہ تیری مجبوری ہے۔ تو انسان کو مختار بھی بنایا ہے، مجبور بھی بنایا ہے۔ کب تک ہوا میں اڑے گا، کتنا فراز کرے گا، کتنی دور تک جائے گا، کتنے ظلم کرے گا، کتنے گھر اجاڑے گا، کتنوں کو ستائے گا، کتنے گھر لوٹے گا، کتنے حرام کام کرے گا، لیکن ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور شکنجا ڈال کے جال میں لے جا کے ملاقات کروا دے گا۔ یہ اللہ نے موت کو کھل کر کے بتا دیا تو یہ اچھے اور برے کام کرنا تیرے اختیار میں ہے، حساب و کتاب اور موت ہمارے اختیار میں ہے۔ اچھے اور برے کام تیرے اختیار میں ہے، چاہے اچھا کر یا برا کر، لیکن موت اور حیات کا مالک ہے پروردگار۔ وہ موت کا فرشتہ بھیج کے شکنجا کر دیتا ہے، پر اس کے بعد کچھ نہیں چلتی ہے۔ کا جزا اور سزا کے مالک ہم ہیں۔ تمام حمد و ثنا اس مالک کی اور تمام ذکر کرتے ہیں اس باری تعالیٰ کا۔ تمام نبیوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آدم نے اللہ کا ذکر کیا، نوح نے اللہ کا ذکر کیا، ادریس نے اللہ کا ذکر کیا، یحییٰ نے اللہ کا ذکر کیا، زکریا نے اللہ کا ذکر کیا، موسیٰ نے اللہ کا ذکر کیا۔ مگر ساری کائنات میں نبیوں نے 1,24,000 انبیاء نے، صحابہ نے، تابعین نے، فرشتوں نے، ملائکہ نے، سب نے اس خدا کا ذکر کیا، سب نے اس کی توصیف کی، سب نے اس کی تعریف کی، سب نے اس کی حمد و ثنا کی۔ جتنے نبی گزرے، ملائکہ، کوئی ملک سجدے میں ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے اس کا ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے، کوئی حمد پڑھ رہا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے یا قدوس، کوئی کہتا ہے یا مالک، کوئی کہتا ہے یا حی، کوئی کہتا ہے یا مدرک، سب اسے یاد کرتے ہیں، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی سجی ہوئی پوری کائنات میں 18,000 عالمین ہے، 18,000 عالمین میں آدم جیسے ہیں، نوح جیسے ہیں، تمام انبیاء ملتے ہیں۔ 18,000 عالمین میں لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے، تمام مخلوق اس خدا کا ذکر کر رہی ہے، ساری کائنات اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ کوئی گرجا گھر میں اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی پادری اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی گرودوارے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی مندر میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنا اپنا رنگ ہے، اپنی اپنا رنگ ہے، سب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پرند اسے یاد کرتے ہیں، چرند اسے یاد کرتے ہیں، ہر انسان اسے یاد کر رہا ہے، ہر زبان اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ سب مانتے اس سے ہیں، سب اسی کے طلب کرتے ہیں، سب اس کے ہی کر کے بھکاری ہیں، سب کو دینے والا ہی وہی ہے، پالنہار بھی وہی ہے۔ ساری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہے، تذکرہ کر رہی ہے، سب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آدم سے لے کر آپ کے آخری نبی تک فرشتے بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، تابعین بھی، صحابہ بھی، ملائکہ بھی، سب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں 18 خدا کے 18,000 عالمین میں ہماری دنیا جیسی 18,000 دنیایں ہیں، 18,000 عالمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس خدا کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر قسم خدا کی جس رنگ میں حسین نے خدا کا ذکر کیا ہے 18,000 عالمین میں، ایسے نہ کسی نے خدا کا ذکر کیا ہے، نہ کوئی قیامت تک خدا کا ذکر کرے گا۔ جیسے حسین نے ذکر کیا آدم نے ویسے نہیں کیا، جیسے حسین نے ذکر کیا نوح نے ویسے نہیں کیا، جیسے موسیٰ نے ذکر کیا جب حسین نے جیسے ذکر کیا موسیٰ نے ویسے نہیں کیا، جیسے حسین نے ذکر کیا یحییٰ نے ویسے نہیں کیا۔ کسی نبی نے حسین کی طرح ذکر نہیں کیا، کسی صحابی نے حسین کی طرح ذکر نہیں کیا۔ صحابیوں کی بات چھوڑے، نبیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حسین کی طرح ذکر کرے۔ واحد ہے حسین، واحد حسین ہے جس نے سجدے میں آخری وقت اس خدا کو یاد کیا اور گردن کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پہ سانس کا رشتہ تو ٹوٹ گیا، خدا سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔
ذات واجب سے رشتہ نہ ٹوٹا، اس رنگ میں یاد کیا کہ دنیا آج تک پریشان ہے، کہیں کبھی سردی بولتے ہیں، دنیا آج تک حیران ہے، کہیں کبھی سردی بولا کرتے ہیں۔ حسین نے جیسے تذکرہ کیا، جیسے اس کا ذکر کیا، نبیوں میں بھی ایسے کسی نے نہ کیا، کسی نے اس رنگ میں حسین نے جیسے خدا کا ذکر کیا، ایسے کسی نے اس کا ذکر نہ کیا۔ ایک ذہن میں واقعہ آ گیا، میرے جو استاد تھے مشہد میں، آیت اللہ پوری یونیورسٹی میں استاد تھے راجہ ذاکر معصوم، وہ پاکستان کے پاس کی جگہ بلوچستان، وہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے درس کے دوران کہا تھا ایک آیت اللہ گزرے، آیت اللہ مستقیم، وہ جو ہیں جگہ جگہ ایران میں اس وقت دور حالات خراب تھے، وہ اس وقت گٹار ہوتا ہے بجانے والا، اس گٹار کو بجایا کرتے تھے اور لوگ انہیں پیسے دیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان تھے اور گٹار بجاتے بجاتے ادھر ادھر گلیوں میں گھومتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس گٹار کا تار جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ جب تار ٹوٹ گیا تو اب وہ بجنے کا نہیں ہے، جب وہ نہ بجا تو یہ پریشان ہوئے۔ یہ موچی جو کاریگر ہوتا ہے اس کا صحیح کرنے والا، اسے تلاش کرنے لگے ادھر ادھر۔ انہوں نے دیکھا علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، بتائیں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گٹار کا تار جو ستار ہوتا ہے میں اسے بجاتا ہوں، گٹار تو اس کا تار ٹوٹ گیا ہے اور مجھے اس کا تار جڑوانا ہے۔ اگر کوئی کاریگر کوئی موچی ہو آپ مجھے بتا دیں۔ تو جو علماء بیٹھے ہوئے تھے اس علماء میں سے ایک عالم دین نے کہا کہ تیرا جو اس کا تار ٹوٹ گیا ہے گٹار کا، یہ جوڑنے والے کاریگر تو مل جائیں گے، لیکن تیرے دل کا جو تار خدا سے ٹوٹ گیا ہے اسے کون جوڑے گا؟ کہا تیرے دل کا جو تار خدا سے ٹوٹ گیا ہے اسے کون جوڑے گا؟ کہا تو جو یہ ذکر کرتا ہے، یہ جو تذکرہ کرتا ہے، یہ حرام کی طرف لے جاتا ہے، یہ جو موسیقی بجاتا ہے یہ عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ کہا جس زبان سے تو دنیا کے لہولاد کی ذکر کرتا ہے اسی زبان سے اس خدا کا ذکر کرتا تو تیری منزلت الگ ہوتی، مرتبہ الگ ہوگا، مقام الگ ہوگا۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ یہ بتائیے کہ اس کا تار مجھے نہیں جڑوانا ہے، آپ یہ بتا دیجیے جو میرے دل کا تار ٹوٹ گیا ہے، جو رابطہ اس سے ختم ہو گیا ہے، وہ کہاں سے جڑے گا، کیسے جڑے گا؟ انہوں نے کہا اسے جوڑنے کے 1000 رستے ہیں، 1000 راہیں ہیں، کا کون سی راہ ہے ایک بتا دیجیے۔ کہا یہاں سے جا مشہد میں ہے والی خراسان، جو علی کا 8واں بیٹا وہاں سویا ہوا ہے، اس کی دہلیز پہ جا کے اپنے سر کو رکھ دے، تیرے دل کا تار جڑ جائے گا، تو خدا والا ہو جائے گا۔ تو وہ وقت کے بہت بڑے آیت اللہ بنے۔ اس کے بعد انسان قدرت کہیں سے بھی کسی کو کمال دے سکتی ہے، کسی کو بھی منزلت دے سکتی ہے۔ اس در پہ آنے کی ضرورت ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرنے والا ہے۔ اب تک کے جتنے تذکرے میری تقریر کے رہے سب پس منظر توحید میں ہی رہے کہ اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت سب سے پہلا ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم خدا شناس بن جائیں، ہم خدا کو تو پہچانیں کہ وہ ذات واجب ہے، کیا وہ کر کیا سکتی ہے، وہ کیا کر کے دکھا سکتی ہے، اس کے قبضے قدرت میں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا ذات واجب وہ ہے، وہ انسان کو کہیں سے بھی کمال دے سکتی ہے، وہ کہیں سے بھی بدل سکتی ہے۔ وہ تو وہ خدا ہے جس نے علی کو بھی خلق کیا ہے، وہ تو وہ ہے جس نے محمد کو بھی خلق کیا ہے، وہ تو وہ ہے جس نے حسن کو بھی خلق کیا ہے۔ جب اس کے خلق کیے ہوئے بندے لوگوں کو رزق بھی دیتے ہیں، روشنی بھی دیتے ہیں، اولادیں بھی دیتے ہیں، حیات بھی دیتے ہیں، نور بھی دیتے ہیں، ارے جس کے تخلیق کردہ بندے اتنا بڑا کام کرتے ہو وہ خدا کس منزل پہ ہوگا؟ ایک بابا سے بلند نعرہ سلام۔ ایک بار دیگر بابا سے بلند نعرہ سلام۔ آیت اللہ بہت بڑے آیت اللہ بنے ہوئے ہیں، آیت اللہ مسلم کہا گیا۔ ایک ذہن میں اسی سے مربوط واقعہ آ گیا کہ اللہ کے بندے کیا ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں نے ایران میں ہی سنا تھا یہ واقعہ، اور یہ ممبر کی خاصیت ہوا کرتی ہے جو ذہن میں نہ ہو، کبھی کبھی ذہن میں آ جایا کرتا ہے۔ اور قسم ہے اس ممبر کی مولا کا عالم ہے، میں جو پڑھنے آیا تھا
پورا مولا کائنات کو فضائل کروں گا، لیکن ذہن ہے وہ عطا کرتی ہے کہاں سے کیا عطا ہو رہا ہے۔ ایک مسجد ہے مولا کے صحن میں، 8ویں امام کے روزے میں سامنے مسجد گوہر شاد، کیا مسجد گوہر شاد، اور بہت بڑی مسجد ہے وہاں امام سلانہ کا ممبر وغیرہ لوگ وہاں خطاب کرتے ہیں، قرآن کے موضوع پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر مولا 8ویں امام کے روزے میں۔ اور یہ خانم گوہر شاد یہ بادشاہ تیمور کی بیوی، انہوں نے چاہا تھا کہ امام کے حرم میں مسجد تعمیر کیا، اس خانم میں گوہر شاد نے مسجد کا کام شروع کروایا، مسجد تعمیر کروائی، اور جب مسجد تعمیر ہونے لگی تو اس کو مزدور کام کرنے لگے۔ بہت ڈوب کے سنیے گا کہ اللہ کہیں سے بھی اس کا ذکر کرنے کے لیے اس کا ذکر اور ہونا چاہیے، وہ کہیں سے بھی کام دے سکتا ہے، کہیں سے بھی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو جب قانون گوہر شاد جب مسجد تعمیر ہونے لگی، بنوانے لگی، اور یہ ان کا عالم یہ تھا بہت حسین اور بہت جمیل، بہت خوبصورت تھی، قانون گوہر شاد بہت خوبصورت بہت حسین تھی۔ تو جب کام چلنے لگا تو لوگ اس میں مزدوری کرنے لگے۔ اس میں ایک مزدور ایسا تھا جو کام بھی کرتا تھا، جسے اپنے یہاں اینٹیں گارا کہتے ہیں، مزدور اینٹیں گارا لانے کا کام کرتا تھا، پتھر جو چنائی ہوتی تھی۔ تو جب گوہر شاد آیا کرتی تھی خانوں میں گوہر شاد، تو وہ انہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تھا، وہ جدھر جاتی تھی دیکھتا رہتا تھا۔ روز مرہ کا اس کا یہی کام تھا، وہ کام بھی کرتا تھا، جب وہ آتی تھی وہ انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن گوہر شاد نہ آئی تو وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور تھوڑا بیمار ہو گیا، جب عالم ہو گیا تو خانوں میں گوہر شاد نے دیکھا کہ وہ آیا نہیں، جو مزدور آیا کرتا تھا۔ دیکھیے یہ ایک دل کی کشش ہے، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو پھر اس کا ذہن بھی آپ کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہے۔ یہ خانوں میں گوہر شاد نے دیکھا، سمجھ گئی تھی کہ جو مجھے روز دیکھا کرتا تھا، نظر رکھا کرتا تھا، آج وہ مزدور نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن 2 دن گزر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جو فلاں مزدور آیا کرتا تھا وہ آج کل نہیں آ رہا ہے، کہا وہ آج کل علی ہے، بیمار ہو گیا ہے اور شدید بیمار ہے۔ تو وہ اس کے گھر گئی، اس کے احوال پرسی کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ جب پہنچی تو دیکھا وہ بستر پہ ہے اور کافی بیمار ہو گیا، لیٹا ہوا ہے۔ تو خانوں میں گوہر شاد نے بتایا کہ کیا ہوا، بیماری کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی ماں نے کہا کہ خانوں میں گوہر شاد یہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، یہ تمہارے اوپر رفتہ ہو گیا ہے، تمہارے حسن کو دیکھ کے تمہارے اوپر اس کا دل آ گیا ہے۔ خانوں میں گوہر شاد نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ محبت کسی کو بھی کسی سے ہو سکتی ہے، محبت کسی کو بھی کسی سے ہو سکتی ہے، محبت اختیاری نہیں ہے، محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، محبت کمال مانگتی ہے، محبت کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی آواز اچھی ہے، مجھے آپ کی آواز سے محبت ہو سکتی ہے، آپ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، مجھے آپ کے قرآن سے محبت ہو سکتی ہے۔ انسان کی محبت جب بھی ہوتی ہے کمال سے ہوتی ہے۔ اگر میں لاکھ چاہوں کہ میں حیدر بھائی یا زمین تاؤ سے محبت کروں لیکن نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت اختیار میں نہیں ہے، محبت ہو جاتی ہے، بس جس پہ دل آ جائے کمال ہو تو محبت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی گوہر شاد کے اندر ایک کمال تھا، آپ سوچیں گے کمال کیا تھا؟ حسن، یہ جو تھا اس کا کمال تھا، وہ خوبصورت تھی، یہی کمال تھا، وہ جمیل تھی، یہی کمال تھا، اور اسے اس کی حسن سے اس کے محبت ہو گئی تھی۔ جب اس کی ماں نے کہا کہ ان سے شدید محبت کرنے لگا ہے تو خانے میں گوہر شاد نے کہا تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، محبت کسی کو بھی کسی سے ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری کوئی شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں اپنے شوہر کو طلاق دے دوں گی، بڑی توجہ اپنی سے سنیے گا، میں اپنے شوہر کو طلاق دے دوں گی اور اس سے نکاح کروں گی، عقد کروں گی، شادی کروں گی، اگر یہ میری شرط پہ کھڑا اتر گیا۔ اس نے کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے 40 دن تک مسلسل نماز شب قضا نہیں کرے گا۔ کا شرط یہ ہے 40 دن تک مسلسل نماز شب قضا نہیں کرے گا۔
وہ یہ کہہ کے چلی گئی، وہ نماز پڑھنے لگا. کس کے کہنے پہ پڑھ رہا ہے؟ خانم گوہر شاد کے. کس کی محبت میں پڑھ رہا ہے؟ خانم گوہر شاد کے. یعنی ایک وسیلہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے تاج ڈوب گیا تھا ایسے ادھر ایک وسیلہ بنا. کون؟ خانم گوہر شاد. کوئی بھی وسیلہ بن سکتا ہے، کہیں سے بھی وسیلہ ہو سکتا ہے. اب یہ نمازیں پڑھنے لگا. ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، حتی الامکان 40 دن ہو گئے. جب 40 دن گزر گئے، اب 40 کے بعد 41واں دن، 42واں دن، 43واں دن، دن چڑھتے چلے آئے، چڑھتے چلے آئے. اب مسئلہ الٹا ہو گیا. اب خانم گوہر شاد کی نگاہیں اس مزدور کو ڈھونڈ رہی ہے. کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے. خانم گوہر شاد سے اور مزدوروں سے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آیا ہے، وہ آیا نہیں کر نہیں، وہ کام پہ نہیں آیا ہے. اب خانم گوہر شاد کو بھی فکر ہوئی کہ 40 دن اوور ہو گئے. ایسا نہیں ہے، خالی وہ مزدور دن گن رہا تھا، یہ بھی دن گن رہی تھی کہ آج 40 دن ہو گئے، 41 دن ہو گئے، 42 دن، 43، 44، 45 دن ہو گئے، آیا نہیں. خانم گوہر شاد اس کے گھر گئی. جانے کے بعد کہا کہ تمہاری شرطیں پوری ہو گئی ہیں، تم نے 40 دن تک نماز شب ادا کر لی ہے، تم مجھ سے عقد کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، میں اپنے شوہر کو طلاق دے دوں گی. اس نے کہا اب مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا ہے، اب مجھے تم سے شادی نہیں کرنا ہے، اب مجھے تم سے عقد نہیں کرنا ہے. خانم گوہر شاد نے کہا کیوں نہیں کرنا ہے؟ پہلے تو اتنی محبت تھی، اب کیا ہوا؟ کہا اب مجھے پتا چل گیا ہے عشق حقیقی کیا ہے. اب مجھے پتا چل گیا ہے حقیقی محبت کیا ہے. اب میں اس کی محبت میں ڈوب گیا ہوں، اس کے عشق میں غوطہ-زر ہو گیا ہوں. اب مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے، اب مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے. دنیا میری نظروں میں ہیچ لگنے لگی ہے. جب اس سے محبت ہو جاتی ہے، جب اس سے محبت کرنے کے بعد عبادت کی جاتی ہے تو عبادت کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. آپ کے امام امیر کائنات پہلے امام نے فرمایا ہے، مولا علی نے فرمایا صلوات پڑھ دیجیے. اگر میرے سامنے سے، میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات کے سارے پردے ہٹا دیے جائے تو بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ نماز ایسے پڑھتے تھے، اگر پاؤں سے تیر نکال دیا جائے تو خبر نہ ہو. اس کی حقیقی سے محبت ہو گئی ہے. اگر اس کی محبت دل میں گھر کر جائے، کیا کہا اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ اصلی محبت کیا ہے، اس کی حقیقی کیا ہے. مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر زبان اس کا ذکر کرتی ہے، ہر زبان اس کی توصیف کرتی ہے. کیا کہا کہ تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. بندے تم میرا عاشق ہو جا، میں تیرا عاشق ہو جاؤں گا. تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. اور تم میرا تذکرہ کر، میں تیرا تذکرہ کروں گا. علی نے اپنی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ میں اس کی الوہیت کے پرچم کو بلند کیا، اس کے ذکر کو باقی رکھا. امیر کائنات نے کہا میں نے اپنے فضائل کے 70,000 بابوں کو اسے پشت ڈال دیا تاکہ خدا خدا رہے، علی علی رہے. اور مولا نے ہاتھ اٹھانے کے بعد کا مارے گا گوار رہنا. علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا سے تجھے پہچانوایا ہے. آخری بات اور رب کے مسائل ختم ہوا، کیونکہ ابھی ایک مجلس ہونا ہے مذکورات کی خواتین کی، اس لیے میرے پاس پرچی آئی ہے مولانا تھوڑی کم مجلس پڑھنا. اور ویسے مجلس اپنے وقت میں ہو گئی ہے جتنی ہونا چاہیے، تقریباً 1 گھنٹے مجلس ہو چکی ہے. ایک آواز بلند نعرہ علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے مجھے پہچانوایا ہے. مولا نے کس طریقے سے خدا کو پہچانوایا ہے. جنگ خیبر میں مولا نے جنگ خیبر کو فتح کیا. مولا نے مرحب و انصر و حارث کو فنار کیا کرنے کے بعد، اور مولا کی انگلیوں پر باب خیبر اور مولا کے قدم دوشے ہوا پر. صحابیوں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ علی کے قدم دوشے ہوا پر ہیں اور انگلیوں پر باب خیبر ہے. انسانوں میں تو یہ طاقت نہیں ہوتی ہے، انسانوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی ہے، یہ تو کوئی خدا ہے. بڑی توجہ. چاند اور سورج کو خدا ماننے والے اگر علی کو خدا مان لے تو کیا بڑی بات ہے. کیا یہ کوئی خدا ہے؟ یہ تو کوئی خدا ہے. جیسے ہی لوگوں نے کہا یہ تو خدا ہے، یہ بندہ نہیں ہو سکتا. یعنی دوش ہوا پر قدم ہے، انگلیوں پر باب خیبر ہے، یہ تو کوئی خدا ہی ہے. بندہ اتنا بڑا کام
علی ہے عالم الغیب، علی امام المتقین ہے، علی امام الیقین ہے، علی امام امیر المومنین ہے، علی وہ ہے جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ امام جب تک امام ہی نہیں ہوتا جب تک دلوں کے رازوں کو نہ جانے۔ جیسے ہی لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ خدا ہے بندہ نہیں ہو سکتا ہے، علی نے وعدہ کیا ہے اے خدا، علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے پہچنوایا ہے۔ جیسے علی نے یہ دیکھا کہ یہ مجھے خدا ماننے والے ہیں، یہ ابھی آئیں گے میرا کلمہ پڑھیں گے، انہوں نے دل میں ارادہ کیا تھا جیسے ہی امیر کائنات آئیں گے ہم سب کلمہ پڑھیں گے۔ علی کو خدا ماننے والے تھے، جیسے علی کو خدا ماننے والے تھے آپ کے امیر کائنات علی اپنے ابی طالب خیمے میں آئے۔ آنے کے بعد علی نے ایک رومال کی گٹھری کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد رومال کی گٹھری کو کھولا، کھولنے کے بعد ایک سوکھی جو کی روٹی، کئی دن کی جو کی روٹی نکالی، نکالنے کے بعد علی نے اس پہ ہاتھ سے زور لگایا، روٹی نہ ٹوٹی۔ پھر علی نے گھٹنے سے زور لگایا، روٹی نہ ٹوٹی۔ علی نے سب سے زور لگایا، روٹی نہ ٹوٹی۔ ایک مرتبہ یہ قنات سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے علی کرتے کیا ہے، علی کرتے کیا ہے۔ شاید جھانکنے کی، دوسرے کے گھروں میں جھانکنے کی پرانی عادت تھی۔ خیمے کی قنات سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے علی کرتے کیا ہے۔ علی نے جب 3 مرتبہ جو کی روٹی پہ زور لگا لیا، جب نہ ٹوٹی، علی نے ایک مرتبہ پھر سے جو کی روٹی کو رومال میں رکھا۔ انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا جو 2 انگلیوں پر باب خیبر اٹھاتے وہ خدا ہو سکتا ہے، جس سے جو کی روٹی نہ ٹوٹے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ کہہ کے پلٹے، ایک مرتبہ امیر کائنات نے مصلی کو بچھایا اور بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے یہی وہ مقام تھا۔ علی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا خدا گواہ رہنا، علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے پہچنوایا ہے۔ علی کی منزلت، علی کا مقام بہت آگے ہے۔ کہا علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے پہچنوایا ہے، بارے گواہ رہنا۔ اور یہی وجہ تھی، اتنے پہ بھی ایک قوم ایسی ہے جو علی کو خدا مانتی ہے، نصیری علی کو آج بھی خدا مانتے ہیں، اتنے اس پہ بھی ایک قوم نے علی کو خدا مانا۔ اور یہی وجہ تھی کہ علی کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے، اور یہی وجہ تھی آپ کے امام نے جب سر پہ ضرب لگی ہے سجدے کے عالم میں تو علی نے کہا ہے فزت برب الکعبہ، خیبر کو فتح کرنے والا علی نہیں، خیبر میں نہیں کہا فزت برب الکعبہ، خندق میں نہیں کہا فزت برب الکعبہ، کسی جنگ میں بھی 84 جنگیں علی نے لڑی ہے، کسی جنگ میں علی نے ہزاروں فیصلے منبر سے کیے ہیں، علی نے کبھی بھی کسی مرحلے پہ نہیں کہا فزت برب الکعبہ۔ جیسے اس مسجد میں مصلی پہ محراب میں سجدے کی حالت میں علی کے سر پہ ضرب لگی، علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اس کا اصل وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آنے والی دنیا نصیریوں کی طرح علی کو خدا مانے گی، جب کوئی علی کو خدا کہے گا، جب کوئی علی کے کمالات اور فضائل پڑھنے اور سننے کے بعد یہ ذہن میں تصور کرے گا علی خدا ہے، علی خدا ہے، تو جب اس مرحلے پہ پہنچے گا کہ سجدے کی حالت میں علی کے ضرب لگی تو اس کی سمجھ میں آئے گا جس کو سجدہ کیا جائے وہ خدا ہوتا ہے، جو سجدہ کرے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ جب سجدے کی حالت میں علی کے ضرب لگی، علی نے کہا بارے الہ میں نے تیری الوہیت کو بچا لیا۔ اسی وجہ سے علی نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تاکہ آپ کی آنکھوں میں اشک آ جائیں کہ مجلس ہے، فضائل ہم پڑھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب تک مسائل نہ ہو، ذریعہ نہ ہو، اپنے مجلس کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ وہ شہزادی رومال لے کے صرف اسی لیے آتی ہے چلنا نہیں جائیں۔ یہ حسین کے زخموں کا مرہم ہے، یہ حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ جیسے جب بیوی آپ کے اشکوں کو لے جاتی ہے تو حسین جیسے اماں کہاں سے لائی ہوگا، حسین کی مجلس ہوئی تھی، حضرت
کی مدد دیکھیے، آپ کے عشق حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ خدایا یہ ایسا مقام ہے ہماری گناہگار آنکھیں اور ناکوں سے نکلنے والے عشق حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ حسین کہتے ہیں اماں بڑا سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حسین کی ایک اور تسکین تھی، حسین کے دل کو ایک چیز اور سکون دیتی تھی، ایک ذات اور تھی جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی، جسے دیکھ کے حسین کو سکون ملا کرتا تھا۔ حسین کے سینے پہ 4 سال کی سکینہ سویا کرتی تھی۔ باپ بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، حسین سکینہ کو بہت چاہا کرتے تھے۔ جب حسین عصر عاشور چلے ہیں نا تو حسین نے سکینہ نے کہا ہے حسین سے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ سکینہ کہتے ہیں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختلف میں چلی آؤں گی بابا۔ ارے فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں بغیر اصغر، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی، اصغر میرے پاس آج وہی سوئیں گے۔ حسین جانے لگے، سکینہ نے کہا بابا میں آپ سے جلد مقتل پہ آؤں گی۔ بابا جب آپ کی یاد آئے گی سکینہ آپ کے سینے پہ سونے کی آتی ہے، بابا سکینہ کو آپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے میرے پیارے بابا اور میرے اچھے بابا اللہ راضی بابا۔ بابا سکینہ آپ کے بغیر نہیں سو پاتی ہے، بابا سکینہ خواب کے بچھونے پہ کیوں کر سوئے گی، سکینہ تو آپ کے سینے پہ سونے کی آتی ہے۔ جب حسین چلے تو شم الرحبار کے سوہوں سے یہ 4 سالہ بچی نکل گئی اور رہبار نہ بڑھا۔ حسین نے کہا ہے میرے نانا کے گھوڑے، اے میرے عشق بابا یہ آخری منزل ہے، مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ رہبار نے زبانی میں روزانہ نے نیچے دیکھا، حسین نیچے اترے کیا دیکھا 4 سال کی سکینہ رہبار کے سوہوں سے لپٹی ہوئی، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، اب تک جو گیا ہے وہ لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نے سکینہ کو اٹھایا، جلتی ہوئی ریت پہ لیٹے، سکینہ کہتی ہے بابا آخری بار اپنے سینے پہ سلا دو بابا، بابا آج کے بعد اللہ جانے آپ کا سینہ میسر ہو کہ نہ ہو، ایک مرتبہ ذرا رو۔ حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹے، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، باپ کے منہ پہ منہ رکھ کے سکینہ کہتی ہے بابا دیکھو بابا مجھے بھول نہ جانا، بابا سکینہ آپ کے بغیر نہیں رہ پاتی، بابا سکینہ آپ کے سینے سے سونے کی آتی ہے۔ حسین چلے گئے، ہو گئی شہادت، بدل گئے حالات، بدل گیا زمانہ، ارے دشمن ہو گئی دنیا، اجڑ گیا بطول کا گھرانہ۔ ارے جب 11 محرم یہ قافلہ چلا، اداداروں سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ بٹھایا گیا، جب سکینہ کو بٹھایا جاتا تھا سکینہ گر جایا کرتی تھی، ارے چھوٹی بچی تیز رفتار میں اونٹ بڑھائے جاتے تھے، سکینہ گر جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب سکینہ گر گئی اب حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے، نظر زمین پہ کر گیا۔ ایک مرتبہ شبر ملعون تالیاں نہ لے کے بڑھا، سجاد کی پشت پہ برسانا شروع کیا، کہا تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ آج کا چوتھا امام آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑا، بابا اب مجھ میں تالیاں کھانے کی قوت نہیں ہے، ارے بابا بتا دو سر کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہا سجاد میرے سینے میں سونے والی سکینہ ارے کہیں کھو گئی ہے۔ ایک مرتبہ زینب دوڑی، کیا دیکھا وہی برقع پوش بیوی ہے، سکینہ کو اپنے سامنے